یہ مجلس ادب سکھاتی ہے، یہ تلفظ بتاتی ہے، یہ آداب بتاتی ہے، یہ صحیح حدیث بتاتی ہے، یہ صحیح آیات بتاتی ہے، یہ صحیح روایات بتاتی ہے، یہ صحیح کردار پیش کرتی ہے، یہ شجاعت کی تعریف بتاتی ہے، یہ بھاگنے والوں کے قصے بھی سنا دیتی ہے کہ فراریت کیا ہے اور کراریت کیا ہے۔ اقبال سے کسی نے پوچھا کراری کے کیا معنی ہے؟ اقبال نے کہا میشی ناسی معنی ہے کرار چیز، تو مجھ سے کراری کے معنی پوچھ رہا ہے کہ کراری کے معنی کیا ہے؟ علامہ اقبال سے پوچھا گیا میشی ناسی معنی ہے کرار چیز، یہ مقام از مقامات علی اس، علی کے بلند مقاموں میں سے ایک بلند مقام ہے کرار۔ کرار نے خیبر فتح کیا تو یہودی ہو گئے حیران، تو بچوں نے کہا یہودیوں کے ہم کو بھی دکھاؤ چل کے، جس نے خیبر فتح کیا اور دروازہ توڑا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا اب خالی ہاتھ کیا جائیں؟ عورتوں نے کہا جاؤ تو نذرانہ لے کر جاؤ۔ جو نذرانہ یہودی لے کر آئے تھے اس کو جب خنبر نے جمع کیا تو وہ 70 اونٹ بنے، 70 اونٹوں کو آپس میں باندھا تو ایک قطار بنی، جو جو دیتا گیا تحفہ خنبر اس پہ رکھتے گئے، صندوق بھی تھے، کپڑوں کے تھان بھی تھے، سونا چاندی بھی تھا، جواہرات بھی تھے۔ جیسے تحفہ ملا تھا ویسے ہی علی نے تحفہ واپس کر دیا۔ کہاں گیا؟ اب وہ جبریل لے گئے کہ میکائیل لے گئے؟ اب آپ کہیں گے وہاں اونٹ کہاں، عرش پہ اونٹ جائیں گے؟ عرش سے تو اونٹ آیا ہے، عرش سے تو اونٹ آیا ہے۔ شب معراج رسول اللہ سفر کر رہے تھے، دیکھا ایک اونٹوں کی قطار چلی جا رہی ہے، لاکھوں اونٹوں کی۔ کہا جبریل یہ قطار اونٹوں کی کیسی ہے؟ کہا جب سے آدم کی خلقت سے 25,000 برس پہلے اللہ نے مجھے خلق کیا، اور عرش پر ایک ستارہ ہے جو 25,000 برس کے بعد طلوع کرتا ہے، اس ستارے کو میں 25,000 بار طلوع ہوتے دیکھ چکا ہوں۔ کہا یہ عمر ہے تمہاری جبریل؟ کہا جب سے وہ ستارہ طلوع ہو رہا ہے 25,000 برس کے بعد، اور 25,000 برس بار میں اس ستارے کو طلوع ہوتے دیکھ چکا، جب سے یہ قطار دیکھ رہا ہوں چلی جا رہی ہے، مشرق سے مغرب تک چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ ارے کروڑوں برس ہو گئے یہ قطار ختم نہیں ہوئی، کہ اس کے اوپر کیا سامان لدا ہے؟ کہ آپ کے بھائی علی کے فضائل ہیں، آپ کے بھائی علی کے فضائل اس پہ لدے ہوئے ہیں مشرق سے مغرب تک۔ کیسی کیسی کتابیں ہوں گی اس پہ صندوق میں لدی ہوئی، کاش ایک دو کتابیں ہمیں بھی مل جاتی، پھر ہم پڑھ پڑھ کے سناتے۔ یہ تو یہیں کیا آیت اللہ کی لکھی ہوئی کتابوں سے میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں کی کتاب ملتی تو پھر مزہ بھی آتا۔ یہ تو آیت اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ملتی تو پھر وہی شیخ صدوق، وہی شیخ مفید، وہی علامہ ہلی، یہی سب ہمارے آیت اللہ ہیں، اور انہوں نے فضائل کی کتابیں لکھی۔ یہ بتائیے ہم الگ سے کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ رہ گئے اہل سنت۔ ارے بھائی انہوں نے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہی لکھتے ہیں صرف فضائل۔ اب جو انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ نابی المبدت اور حج المطالب، یہ تو بعد میں امام نسائی نے پوری جلد لکھ دی۔ مستدرک حاکم کا مصنف حاکم جو ہے اس نے پوری جلد مولا علی کے لیے، ایک پوری جلد جناب فاطمہ کے لیے الگ کر دیا۔ امام نسائی نے ایک پوری جلد مولا علی پہ لکھ ڈالی، اور اسی لیے ان کو مار بھی ڈالا گیا، اس لیے کہ انہوں نے وہ کتاب پڑھی، پڑھ کے سنائی کہ میں نے یہ مولا علی پہ کتاب لکھی۔ ایک آدمی کھڑا ہو کہنے لگا اتنے فضائل تم نے علی کے پڑھ دیے، اور معاویہ کی حدیث؟ اب اتنا مارا امام نسائی کو اس پر کہ بیچارے وہ جان سے گئے۔ لیکن بہرحال شہید محبت علی ہیں امام نسائی، تو صرف شیعہ نہیں شہید ہوئے ہیں محبت علی میں، سنی بھی شہید ہوئے۔ محبت علی وہ بھی کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی ہے، انہوں نے بھی شہادت پائی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ شہید تو نہیں، اس لیے کہ مولا علی نے اپنے خطبے میں کہا کہ جو ہمارا مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں۔ علی کہہ رہے ہیں وہ مرتا ہی نہیں،
کوئی ایسی شاندار دنیا کا سفر ہے کہ وہ ملک اسے مل جاتا ہے اور پھر وہ واپس ادھر دیکھتا ہی نہیں، اس لیے کہ محبت علی کے ملک میں اتنا سرشار ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ائمہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی وہاں جو لوگ گئے ہوئے ہیں علی والے، وہ کبھی کبھی اذن لیتے ہیں وہاں سے کہ ہم فلاں مجلس میں جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ان کی پسند ہے کہ کون سے امام باڑے میں وہ آتے ہیں، کہاں آتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن امام کی حدیث ہے کہ ارواح کو اذن ملتا ہے کہ جاؤ آج ذکر ہو رہا ہے علی کا، تم بھی جاؤ۔